الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح افتح قلوبنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے واجب الاحترام سامعین کرام، گزشتہ مجلس میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو اولاد کے حقوق ہیں وہ چند حقوق بیان ہوئے کہ اگر کسی کو اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے نوازیں تو سب سے پہلے تو اس کے کانوں میں اذان اور اقامت دی جائے، اس کی تحنیک کی جائے، اور اس کے بعد 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے. 7ویں دن نام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ 7ویں دن نام منتخب ہو جائے کہ یہ نام ہمیشہ کے لیے اب یہ نام رہے گا. یعنی 7 دن سے پہلے ناموں کے انتخاب میں چننے کے اندر اختیار ہے. 7ویں دن یہ ہے کہ نام اس کا مکمل طور پر حتمی طے ہو جانا چاہیے. اور 7ویں دن بچے کا عقیقہ دیا جائے. عقیقہ سنت عمل ہے، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1. اور عقیقے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے اوپر آنے والی جو آزمائشیں ہیں، جو آفات ہیں، ان سے اس کی حفاظت ہو جائے. آج جو ضروری بات عرض کرنی ہے اولاد کے حوالے سے، اس کی تربیت کے حوالے سے، کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی انسان کی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ انسان کی ماں کی گود ہوتی ہے. سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلی کلاس، سب سے پہلا استاذ وہ انسان کی والدہ ہوتی ہے. اور انسان کی تربیت کا آغاز وہیں گود سے شروع ہو جاتا ہے. اگر تربیت کا آغاز ٹھیک سے ہو جائے تو آغاز جب ٹھیک ہوتا ہے، بنیاد جب ٹھیک ہوتی ہے تو آگے پوری منزل انسان کے لیے آسان اور ٹھیک ہوتی ہے. اگر بنیاد ہی غلط رکھ دی جائے
تو پھر اس بنیاد کی غلط ہونے کی وجہ سے آنے والی پوری منزل جو ہے وہ غلط سمت کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اور انسان کے سیکھنے سکھانے کا عمل انسان کا ماں کی گود سے ہی ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں اس نے صحیح چیزوں کو چن لیا، صحیح سی چیزوں کو سیکھ لیا، تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ زندگی کا آئندہ کا اس کا جو سمت، آئندہ کی جو اس کی سمت ہے، رخ ہے، وہ ٹھیک جانب ہوگا۔ فارسی کے اندر ایک شعر ہے کہ خشت اول چون نہت معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج، کہ اگر کاریگر جو مستری ہوتا ہے، جو تعمیر کا کام کرتا ہے، اگر وہ بنیاد کی اینٹیں اگر ان کو ٹیڑھا رکھ دے تو پھر اس دیوار کو آپ آسمانوں تک بھی لے جائیں تو وہ ٹیڑھا پن اس کے اندر برقرار رہتا ہے۔ اس دیوار کو آپ چاہے کتنا ہی اونچا کیوں نہ کر لیں، یہ دیوار اب سیدھی نہیں ہو سکتی، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، کیونکہ بنیاد کے اندر اس کے اینٹیں ٹیڑھی لگ گئی۔ اس لیے سب سے پہلا مدرسہ والدہ کی گود ہے، والدہ کا کام ہے بچے کی تربیت کرنا۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ والدہ کے لیے خود اپنی تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر والدہ دیندار ہو، تربیت یافتہ ہو تو بچے کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ خود تربیت سے ناواقف ہو اور اس سے سمجھ نہ آئے کہ مجھے تربیت کیسے کرنی ہے تو اس کا نتیجہ پھر نقصان کی طرف جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ والدہ یہ پہلے بیٹی ہے کسی کی، تو معنی یہ ہے کہ گھر سے بیٹی کی تربیت بنسبت بیٹے کے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اولاد انسان کو اس کی اولاد ہوتی ہے، پھر ان کی شادی کراتا ہے، آگے جب اولاد ہوتی ہے تو ان کی نسلوں میں جو سب سے پہلا بچہ جب کسی کے پاس آتا ہے تو وہ بیٹی کے پاس آتا ہے۔ تربیت کرنے کا جو سلسلہ ہے، ذمہ داری، وہ پہلے بیٹی کی شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت شروع کرے۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کی دو اولاد ہو، ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو، اور اس کے پاس تعلیم کے خرچے کے لیے صرف ایک اپنی اولاد میں سے ایک کا خرچہ وہ برداشت کر سکتا ہے، دوسرے کا نہیں کر سکتا، تو ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو تعلیم دے، تربیت کرے اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ مرد سے تعلیم اگر وہ حاصل کرتا ہے تو اس کو فرد کے طور پر فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر عورت تربیت یافتہ ہو، دین کی تعلیم اس کے پاس موجود ہو، تو آنے والی نسلیں وہ دیندار ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عورت اپنی دینی تعلیم سے ناواقف۔ دینی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بھی بڑی کمی ہے۔ تعلیم کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سیکھ لینا، تو سیکھ تو لیتے ہیں لیکن تربیت کیسے ہونی چاہیے وہ تربیت ہم نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آنے والی نسلیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں۔ سیکھنے کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھنا آنا چاہیے، ناظرہ دیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ بیٹی کو کتنی دینی تعلیم دیجیے، اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنا آتا ہے، مسائل جو ہیں اس کو وہ معلوم ہے، لیکن تربیت کا جو اصل ہے وہ تربیت معلوم نہیں کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اولاد کا للہ دے دیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کا مقام کیا ہے، یا والدہ بن چکی ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اتنی بڑی اولاد کی ذمہ داری ان پہ ڈالی ہے تربیت کی، وہ تربیت کی ذمہ داری کیسے پوری کرنی۔ اگر بچہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو اس کی اخلاقی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے تو اس کی اس اخلاقی جو بری عادت ہے اس کو ختم کیسے کرنا ہے یہ معلوم نہیں، تو مارنا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں، شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے، تو بیٹے کی تربیت ہونے کی بجائے وہ بیٹا نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے صرف سیکھنا اور دیکھنا،
وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کے کردار سے سیکھتا ہے. آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کے کردار سے سیکھتا ہے. اگر آپ کسی بچے کو کسی اچھی چیز کی آپ ترغیب دیتے ہیں کہ بیٹا یوں نہیں آپ یوں کیا کرو، سچ بولا کرو، تھوڑی دیر کے بعد والد کو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو بیٹا دیکھتا ہے کہ بولنا نہیں ہے، جو ہو رہا ہے اصل میں عملی طور پر وہ سیکھ دیتا ہے. بڑوں سے اخلاق سے پیش آنا ہے. بیٹا اپنے والد اپنے بچے کو سمجھا رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہی بیٹا اپنے والد کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو بیٹا وہ نہیں سیکھتا جو آپ نے بتایا، وہ سیکھتا ہے جو آپ نے کیا. حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت دین کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے ناقص، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیوقوف ہے، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں. اگر بیوقوف ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یوں فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کے اندر ان عورتوں سے زیادہ کہ جن کی عقل میں بھی عادی ہے اور جو دین کے اعتبار سے بھی عادی ہیں، لیکن وہ انتہائی ذہین اور عقل مند آدمی کو بھی ایسا کر دیتی کہ وہ آدمی حیران سرگرداں ہو جاتا ہے. مانا یہ ہے کہ عورت کے اندر احساسات زیادہ ہیں، محسوس کسی چیز کو جلدی کر لیتے، سختی سے بات کی جائے تو اس بات کو سختی سے محسوس کر لیتے. جذباتیت عورت کے اندر زیادہ ہے، جذبات میں وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کو تیار ہو جاتی. ورنہ حقیقت میں اگر عورت کسی کام کے کرنے پر آ جائے تو وہ اس کام کو کر کے چھوڑتی ہے. اگر عورت کسی کام کو کرنے پر آ جائے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنا کے اوپر تو وہ کام وہ کر کے چھوڑتی. اگر عورت گھر کے اندر اپنے خاوند سے کوئی کام کرانا چاہے تو وہ اپنا وہ کام کرا کر چھوڑتی. اپنی دینی ضروریات کے بجائے دنیاوی مقاصد جو عورتوں کے ہوتے ہیں، عورت اس کو پورا کرانا اچھی طرح جانتی ہے کہ اس عورت نے اپنی ضروریات خاوند سے کیسے پوری کرانی ہے، چاہے وہ کپڑے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ. تو کیا یہ عورت اپنی دینی ضرورت نہیں پوری کر سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بااخلاق وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم مزاج ہو. اب ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں عورت کا کام صرف کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونا، یہ معاملہ ہے. حالانکہ سب سے بڑی ذمہ داری عورت کے اوپر ہے اور وہ ہے اپنی اولاد کی تربیت. اور ہم یہ سمجھتے ہیں بحیثیت آدمی یہ سمجھتا ہے کہ تربیت میری ذمہ داری. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ذمہ داری پوری کب کرے؟ صبح سے لے کر شام تک تو کام کاج میں ہوتا ہے. اولاد کہاں ہوتی ہے؟ اولاد اپنی والدہ کے پاس ہوتی ہے. تو مانا یہ ہے کہ مرد ذمہ داری تو لینے کو بول دیتا ہے لیکن اس ذمہ داری کو پوری نہیں کر سکتا. اس کی نسبت اللہ رب العزت نے عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ بچپن میں اپنی اولاد کی تربیت کرے. جس طرح قیامت کے دن آدمی سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی، اسی طرح ایک ماں سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی. کیونکہ حدود ہے نا، 7 سال تک جو ہے وہ بچہ جو ہے اپنی والدہ کے پاس رہتا ہے. 7 سال کے بعد باہر کے معاملات ہے، وہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اب اس کو سکھائے کہ نماز پڑھنے کیسے جانا ہے، باہر لوگوں سے کیسے ملنا ہے، باہر کے معاملات کیسے کرنے ہیں. لیکن اس سے پہلے تو وہ گھر پر ہوتا ہے، وہ ذمہ داری والدہ کی. لیکن اگر والدہ نے بد اخلاقی سکھا دی، والدہ نے چوری کرنا سکھا دیا، والدہ نے اگر جھوٹ بولنا سکھا دیا، یہ سارے معاملات اگر سکھا دیے والدہ نے، تو اس کے بعد آدمی کیا کرے گا؟ دیوار جب نیچے کی اینٹیں جو آپ نے ٹیڑھی لگا دی، اب جتنی مرضی آپ اونچی دیوار بناتے جائیں وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، سیدھی اب نہیں ہو. حقیقت یہ ہے، مانا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ ہماری جو اولاد ہے ان اولادوں کے اندر بیٹوں کے بنسبت بیٹیوں کی تربیت کرنا زیادہ ضروری ہے، ان کو دینی تعلیم دینا انتہائی ضروری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مردوں کی نسبت عورت کے اندر جذب کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اگر وہ کسی چیز کو شوق سے کرنا چاہیں تو وہ اس کو لگن کے ساتھ شوق کے ساتھ کرتی ہیں، تعلیم میں اگر وہ آگے بڑھنا چاہیں اور وہ شوق سے پڑھنا چاہیں تو بیٹوں کی نسبت جو ہے وہ بیٹیاں زیادہ تعلیم حاصل کر لیتی۔ آدمی پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں، اسے دینی تعلیم کرتے ہیں تو آئندہ کی نسلیں آپ کی دینی ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا، لیکن پڑھنے سے مراد دینی تعلیم و تربیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گھبرا گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی بار ان کی اصلی شکل میں دیکھا کہ آسمان کے دونوں کنارے جو ہے وہ انہوں نے بھر دیے تھے۔ اتنی بڑی مخلوق دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل سے لپیٹ دو اور میرا انتقال ہونے والا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عورت ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فوراً فرمایا کہ نہیں، خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اب کمزور اور یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے حضرت آپ اپنے جو ہے چچا زاد کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے کہ آپ ان سے بات کریں، اپنے بھتیجے سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بتاؤ بھتیجے کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ایسی چیز دیکھی، تو اس نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری قوم مجھے اپنے علاقے سے نکال دے گی؟ فرمایا ہاں، جب بھی کوئی پیغمبر ایسی بات لایا ہے تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، نبوت کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، 10 سال رہیں، 10 نبی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں، غم کا سال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے والی شخصیت، سب سے بڑی شخصیت جو کردار تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ یعنی عورت اگر تربیت یافتہ ہو تو وہ اپنے خاوند کو، اپنی اولاد کو اتنا حوصلہ دے سکتی کہ مرد میں بھی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ، آپ کو معلوم ہے مرد کے مقابلے میں عورت کے اندر صبر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، برداشت کا مادہ مرد کے مقابلے میں عورت میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی علاقے میں ظلم ہو رہا ہو مردوں کے اوپر تو مرد کسی نہ کسی دن بغاوت پر اتر آتے ہیں، لیکن عورت بغاوت پر نہیں ہوتے، وہ برداشت کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ دنیا کا ہر غم سہنے کے لیے یہ ماں تیار ہوتی ہے، عورت تیار ہوتی ہے۔ غلطی آپ کر لیں مرد کے سامنے، مرد ایک بار غلطی معاف کر دے گا، 2 بار کر دے گا، 3 بار کر دے گا، 4 بار کر دے گا، لیکن وقت آئے گا وہ کہے گا تم نے تو مذاق ہی بنا لیا۔ لیکن عورت کے اندر یہ مادہ ہے کہ ساری زندگی جو ہے وہ اولاد اپنی ماں اپنی والدہ کے ساتھ برا سلوک کرے، لیکن ایک بار پیار سے ماں بول دے والدہ سب بھول جاتی ہے، اس کے اندر برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ احد کے میدان کے اندر شہید ہو گئے، شہادت ایسی ہوئی کہ ان کی آنکھیں نکال دی گئی، چہرے کا مسئلہ کر دیا گیا، کلیجہ سینہ چیر کر کلیجہ نکال لیا گیا، پہچاننا مشکل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کے اندر ہیں تو ظاہر خواتین آ رہی شہداء کو اٹھا رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی آ رہی ہے، پھوپھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو روک دو، تو ان کو روک دیا گیا کہ آپ مت جان۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فرمایا آپ نے منع کیا؟ فرمایا ہاں، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ کیفیت ہے کہ شاید آپ اس کو برداشت نہ کر سکو۔
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ پھوپھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا میں تو حمزہ کو مبارکباد دینے آئی ہوں کہ خدا نے تمہیں شہادت نصیب فرمائی. فرمایا جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا مادہ موجود، یعنی اپنے بھائی کو دیکھنا اس حال میں کہ مسلح ہو چکا ہے، باوجود صبر. ہمت و استقامت عورت کے اندر ہوتی. اگر عورت اپنے خاوند کو تعاون دینا شروع کر دے تو وہی آدمی جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اپنی اسی عورت کے حوصلے کی وجہ سے وہ آدمی بہت بڑا حوصلہ پا لیتا ہے. اگر ایک آدمی مالی اعتبار سے کمزور ہو، عورت ٹھان لے کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ مالی تعاون کروں، معاشی طور پر جو ہے اس کو سپورٹ کروں، عورت کر نہیں پا رہا ہے، گھر بیٹھے وہ کر لیتی جو آدمی باہر جا کر نہیں کر رہا ہوتا، وہ گھر بیٹھ کے چلا لیتی. ایسا ملکہ اللہ رب العزت نے عطا کیا. لیکن اگر دینداری کے اندر آ جائیں تو عورت دینداری کے اندر بھی وہ مقام پا لیتی کہ آدمی بھی نہیں پا سکتا. اگر دینی تعلیم حاصل کرنے پر آ جائیں اور اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے پر آ جائیں تو اپنی اولاد کو ایک ماں ایسا بنا سکتی ہے کہ کوئی دوسرا انسان پھر بنا ہی نہیں سکتا. دنیا میں آپ نے ہزاروں واقعات سنے ہوں گے بڑے باکردار عظیم انسانوں کے جو دنیاوی اعتبار سے عظیم ہوں، ذرا معلومات تو کرے نا، وہ سارے یتیم ہوں گے. اکثر ان میں یتیم ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تربیت ان کی ماں نے کی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. بڑے بڑے کردار آپ معلومات کر لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ یتیم ہو چکے تھے بچپن کے اندر، آگے ان کی والدہ نے ان کو سنبھالا ہے، تب جا کر کے اللہ نے اگر عورت کی اپنی اولاد کو بنانے پر آ جائے تو وہ ایسی چیز بنا دیتی ہے کہ دنیا پھر مثالیں دیتی ہے اس کی. امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں. ان کی تربیت کے واقعات آپ پڑھے، والد کتنے نہیں ملیں گے، والدہ کے ملیں گے. یہ دو بھائی تھے، امام غزالی محمد، دوسرے بھائی تھے احمد. دونوں بھائی، ایک کو علم کا شوق تھا، امام غزالی رحمہ اللہ بن گئے. یہ کتابیں آج علماء جانتے، تفسیر کبیر، یہ دوسری کتابیں اس طرح کی فقہی کتابیں، تفسیر کتابیں لکھی ہیں، بڑی کتابیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب اور واعظ. اور دوسرے بھائی وہ متصوف تھے، تصوف مزاج تھا ان کا، ذکر اللہ ہر وقت مشغول رہنا ذکر کے اندر. لیکن وہ جو دوسرے بھائی تھے وہ امام غزالی رحمہ اللہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ اپنے گھر کے اندر اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے. تو امام غزالی رحمہ اللہ ایک دن والدہ کے پاس آئے، کہا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا اپنا بھائی تو نماز پڑھنے آتا نہیں ہے، اس کو کہیں نماز پڑھا کرے، جماعت میں آیا کرے. تو والدہ سے کہا، والدہ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ جا کے نماز پڑھا کرو، مسجد میں جماعت میں پڑھا کرو. لوگ اعتراض کرتے ہیں. بات تو صحیح ہے، اب تنہائی میں پڑھتے ہیں، آپ جا کر جماعت سے پڑھ لو. چلے گئے. امام غزالی رحمہ اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، ایک رکعت انہوں نے پیچھے پڑھ لی، دوسری رکعت پہ نماز توڑ کے امام احمد جو ہے وہ گھر چلا گیا، بیچ میں توڑ دی. نماز ختم ہوئی، لوگوں نے کہا جی آپ کا بھائی تو بڑا عجیب ہے، آج تو نماز پڑھنے نہیں آیا، نماز پڑھنے ایک رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں نماز توڑ کے چلا گیا. تو امام غزالی رحمہ اللہ والدہ کے پاس آئے، بیٹھے، آنکھوں سے آنسو آئے، کہا کہ یہ معاملہ ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں تھا نا، ایسا تو کوئی نہیں کرتا، لوگ کیا سوچیں گے. پڑھی اور آدھے میں چھوڑ کر آ گئے. تو ان کو بلایا کہ بھائی آپ نے آدھے میں کیوں پڑھا؟ کہ میں ان کے پیچھے کھڑا ہوا، نماز پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت صحیح ہوئی، دوسری رکعت میں نے دیکھا کہ امام غزالی رحمہ اللہ، یہ جو امام غزالی امام ہے، میں نے دیکھا، اس کے دل میں جھانکا تو اس کی توجہ دیکھا میں نے، تو یہ تو نماز میں مصروف، توجہ اس کی نماز میں نہیں تھی، یہ تو حیض و نفاس کے مسائل سوچ رہا تھا، بیٹھا ہوا فقہ کے مسئلے سوچ رہا تھا. تو میں نے نماز توڑ دی، میں گھر چلا گیا. جب بھائی امام صاحب خود متوجہ نہیں ہے تو میں کیوں پڑھوں اس کے پیچھے نماز. تو والدہ نے امام غزالی سے پوچھا، ان کی آنسوں میں فرمایا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. تو ان کی والدہ نے کہا کہ افسوس میری دونوں اولاد کسی کام کی نہیں ہے، میں بڑی امیدوں سے تم کو پالا تھا، بر افسوس کہ تم دونوں کو نماز پڑھنی نہیں آئی. وہ بڑے حیران ہوئے کہ والدہ سے کہنے لگے کہ آپ یہ بات کیا کہہ رہی. امام غزالی سے کہا کہ افسوس تو تمہارے اوپر ہے کہ تم نماز کے اندر مسائل سوچنے لگ گئے. اور احمد سے کہا افسوس اس بات پر ہے کہ تم نماز میں خدا کی طرف توجہ کے بجائے غزالی کے دل کی طرف توجہ کر رہے تھے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. توجہ تو تم دونوں کی نہیں تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ والدہ تھی، تربیت کرنے پا رہا ہے تو اولیاء کی تربیت بھی یہ والدہ کر سکتی ہے.
اپنی اولاد کو ولی بنانے پر بھی آ جائے تو یہ والدہ کر سکتی، بگاڑنے پر آئے تو بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اب ضروری کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اگر گھر والے عام طور پر دینی تربیت یافتہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر آپ کہیں پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی شرط یہ کہ خوبصورت ہو، بس ایسے ہی نا جی۔ نقصان اس کا کیا ہوتا ہے کہ خوبصورتی کا کیا کرنا ہے؟ اولاد تو خوبصورتی سے تو خوبصورت نہیں ہوگی نا، کہ ماں خوبصورت ہے تو اولاد جو ہے نا اچھے اخلاق والے پیدا ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اصل چیز ہے سیرت کا ہونا، دینداری کا ہونا۔ اس چیز کو ہم نے دوسرے درجے میں نہیں بلکہ تیسرے درجے میں رکھا ہوا ہے۔ خوبصورتی ہو یا مالدار ہو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی اللہ والے مل جائیں، کوئی دیندار مل جائے، پھر ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ نہ ملے تو پھر دیندار ہے، دین ہم نے پرلے درجے میں رکھا ہے کہ اگر کچھ نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، چلو دیندار ہی صحیح۔ حالانکہ یہ بنیادی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری نے فرمایا فس پھر بدعت الدین، دین والے کو ترجیح دینا۔ یعنی اگر آپ کو 4 رشتے نظر آئیں، ایک حسین جمیل گھر، ایک گرانا ہے اس میں خوبصورتی کی صفت ہے، ایک گھر ہے جس میں مال و دولت ہے، ایک وہ جو اعلیٰ خاندان والے ہیں، ایک رشتہ وہ ہے جو دیندار ہیں، تو آپ نے دیندار کو ترجیح دینی ہے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مرد تو چلو دین سیکھ لیتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے گھر والوں کی دینی تربیت کا سوچا؟ جب ان کی دینی تربیت کا نہیں سوچا تو پھر ہم گلہ شکوہ گھر میں جا کر کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی گھر میں والدین تربیت ہی نہیں کر دی، آپ نے انتظام ہی نہیں کیا نا۔ جس طرح اپنی اولاد کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے لیے تعلیم کا انتظام کریں، دین ان کو سکھائیں، قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا، تو کیا کہ ایک عورت کو اس کی دینی تعلیم تربیت کا انتظام کر کے دینا یہ آپ کی فریضہ نہیں؟ میں نے شروع میں ایک مسئلہ عرض کیا کہ اگر ایک آدمی کی 2 اولاد ہوں، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں، ایک بیٹے کو ایک کو تربیت دے، ایک کو تعلیم دے سکتا ہے، اتنا خرچہ ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو تربیت دے، اس کی تعلیم کا انتظام کرے۔ دینی تعلیم کا میں عرض کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مرد پڑھتا ہے، فرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے، خاندان پڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جس طرح ہمارے مردوں کے اندر دینی تعلیم کے انتظامات ہے، اللہ رب العزت ہماری خواتین کو بھی دین سے روشناس فرمائے، تاکہ آنے والی نسلیں ہمارے عقائد کے اعتبار سے پختہ ہوں، نظریات کے اعتبار سے پختہ ہوں، اخلاقی اعتبار سے پختہ ہوں، اور اللہ رب العزت پورے معاشرے کے اندر اللہ رب العزت اسلامی اقدار کو قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العزت پورے معاشرے کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک دامن معاشرہ تھا اور مسلمان ہر جگہ اپنے اخلاق کا اظہار ہوتا تھا، اللہ رب العزت اس طرح کا معاشرہ ہمیں زندگیوں میں ہمارے درمیان ہم سب کو دکھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔